نبی کریم حضرت محمد علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ خواب سنایا تو سب خوش ہو گئے، کیونکہ وہ کئی سالوں سے مکہ میں داخل نہ ہو سکے تھے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے دل ترس رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم قریش سے لڑنے نہیں جا رہے، بلکہ صرف عمرہ کی نیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے قربانی کے جانور تیار کروائے، صرف معمولی ہتھیار رکھے اور احرام باندھ کر مدینہ سے مکہ کی جانب قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں تقریباً 1400 صحابہ کرام شریک تھے۔ جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ مسلمان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے لشکر بھیجا اور مختلف راستوں پر پہرے بٹھا دیے۔ نبی علیہ السلام قافلے کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جو مکہ کے قریب ایک مقام ہے لیکن حرم کی حدود سے باہر تھا۔ وہیں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، لیکن کنویں کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے تیر سے کنویں میں مارا تو اللہ کے حکم سے پانی ابل پڑا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قریش سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عثمان مکہ گئے تو افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ اگر حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم سب لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کچھ وقت بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان خیریت سے ہے۔ پھر قریش کی طرف سے سفیر سہیل بن عمرو آیا تاکہ صلح کا معاہدہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے خود معاہدہ لکھوانا شروع کیا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تو سہیل بولا کہ ہم الرحمن کو نہیں مانتے، باسمک اللہمات لکھو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد رسول اللہ کا معاہدہ ہے۔ سہیل نے کہا، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اب صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے ادب میں اس کو مٹانے سے انکار کر دیا تو نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ معاہدے میں کئی شرطیں رکھی گئیں جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں۔ مثلاً مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے۔ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا، اور دونوں فریق 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ صحابہ کو یہ شرطیں سخت ناگوار لگیں۔ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے سوال بھی کیا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر، پھر ہم کیوں جھک رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ ہی ہماری مدد فرمائے گا۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں فرمایا گیا، ہم نے تمہیں واضح فتح عطا کی۔ حالانکہ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے کمزوری دکھائی دیتا تھا، لیکن حقیقت میں یہی صلح آئندہ اسلام کی عظیم کامیابیوں کا دروازہ بنی۔ صلح کے بعد مختلف قبائل کو موقع ملا کہ وہ آزادانہ طور پر مسلمانوں سے تعلق جوڑ سکیں اور اسلام کھل کر پھیلنے لگا۔ اس صلح کے صرف 2 سال بعد ہی قریش نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور یہی خلاف ورزی مسلمانوں کو فتح مکہ کی طرف لے گئی۔ یوں صلح حدیبیہ وہ دروازہ ثابت ہوئی جس نے نبی کریم علیہ السلام کو بغیر جنگ کے مکہ فتح کرنے کا موقع عطا کیا، اور عرب کے اکثر قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ صلح حدیبیہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی وقتی صبر اور برداشت اصل فتح کا راستہ ہوتا ہے۔ حکمت، بردباری اور حالات کی سچائی کو سمجھنا ایک سچے رہنما کی علامت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس صلح کے ذریعے ہمیں یہی سبق دیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔